السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ جی پیارے بچوں، آج جو اسٹوری میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کی کہانی کا عنوان ہے سزا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری اسٹوری پسند آئے گی۔ میری اسٹوری پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔ تو اسٹوری شروع کرتے ہیں۔ لاہور کے گنجان آباد علاقے میں اماں اپنے بیٹے، بہو اور پوتے سفیان کے ساتھ رہتی تھیں۔ اماں کا پوتا سفیان بہت اچھا لڑکا تھا، وہ سب سے بہت پیار کرتا تھا اور سب کا بہت خیال رکھتا تھا، خصوصاً اسے جانوروں سے بہت زیادہ پیار تھا۔ اسے جانوروں سے جتنا زیادہ پیار تھا اتنا ہی دادی جان جانوروں سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن سفیان کہیں سے ایک بہت پیاری سی بلی لے آیا۔ اس کی دادوں نے بہت شور مچایا لیکن سفیان نے ان کی ایک نہ سنی اور بلی کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ اماں ہر وقت فکر میں رہتی تھی کہ کہیں بلی میرے بستر پہ نہ سو جائے، میرے برتنوں میں منہ نہ ڈال دے، کیونکہ بلی سب گھر والوں سے بہت زیادہ مانوس ہو چکی تھی اور ان کے بستروں میں اکثر گھس کر بیٹھ جایا کرتی تھی، جو کہ دادی اماں کو بالکل بھی پسند نہیں تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ صفائی پسند خاتون تھیں اور پاک صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھیں، اس لیے ان کو اس طرح کے جانور گھر میں رکھنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ یہی بات سوچ کر وہ سفیان کو منع کرتی تھیں۔ اماں بہت صفائی پسند اور سخت مزاج خاتون تھیں اور وہ بلی کو گھر سے نکالنے کی فکر میں رہتی تھیں، چونکہ وہ اپنے پوتے سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، اس وجہ سے اسے برداشت کر رہی تھیں۔ پھر ایسا ہوا کہ بلی کچھ دنوں کے لیے غائب ہو گئی اور کہیں دکھائی نہیں دی، تو اماں جان نے شکریہ ادا کیا کہ اس مصیبت سے تو چھٹکارا حاصل ہوا۔ ایک دن اماں سو رہی تھیں کہ ان کے کانوں میں ہلکی ہلکی میاؤں میاؤں کی آوازیں آنے لگیں۔ اماں فوراً اٹھ بیٹھیں اور ادھر ادھر نظریں دوڑا کر جائزہ لینے لگیں۔ جب سارے کمرے کی متلاشی نظروں سے دیکھا تو اسے ایک کونے میں بلی اور دو ننھے منھے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ اماں انہیں دیکھ کر آگ بگولا ہو گئیں۔ ایک بلی کو تو برداشت کرنا مشکل تھا اور اب یہ دو اور مصیبتیں بھی نازل ہو گئی تھیں۔ اب تو انہیں ایک دن کے لیے بھی گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ اماں نے ڈنڈا اٹھایا اور بلی کو مارنے لگیں۔ بلی کے بچے ڈر کر سہم گئے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے، کیونکہ اماں بہت برے طریقے سے ان کی ماں کو مار رہی تھیں اور انہوں نے کافی زیادہ بلی کو مارے۔ ادھر ادھر بچے بھاگنے لگے۔ اماں کو یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ بلی سخت بیمار ہے اور وہ مار کھا رہی ہے، لیکن بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہی اور نہ ہی اپنے بچوں کی طرف بھاگ رہی ہے۔ اماں نے بلی کو اتنا مارا کہ وہ زمین پر لیٹ کر تڑپنے لگی اور اماں کی طرف اداس نظروں سے گھورنے لگی۔ اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اماں نے دونوں بچوں کو ایک شاپنگ بیگ میں ڈالا اور اپنے گھر سے تھوڑے فاصلے پر بنے ہوئے خالی گھر میں چھوڑ آئے، جو ابھی زیر تعمیر تھا اور اس میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ بلی کو سخت بخار تھا، اس سے اپنے بچوں کا بھی ہوش نہیں تھا۔ جب 2-3 دن کے بعد بلی کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی، اسے اپنے بچوں کی یاد ستانے لگی تو سارے گھر میں بچوں کو تلاش کرنے لگی۔ باہر گلی میں جا کر بھی ڈھونڈا لیکن اس کو بچے کہیں نہ ملے۔ شام کو تھک ہار کر اماں کے گھر میں داخل ہوئی اور سامنے بیٹھی اماں کو اسے قہر آلود نظروں سے گھورا، لیکن اماں اپنے پوتے کے خیال سے خاموش رہیں، کیونکہ بلی کے بچوں کو نکالنے پر پہلے ہی ان کا پوتا ان سے بہت زیادہ ناراض تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بلی کے معصوم بچوں کو گھر سے باہر نکالا جائے، لیکن دادوں نے ان کو گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ کافی ناراض تھا۔ اماں بلی کو سوالیہ نظروں سے دیکھتی رہیں کہ میرے بچے کہاں ہیں، لیکن اماں نے نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی تھی، انہیں بلی پر ذرا سا بھی ترس نہ آیا تھا۔ بلی کو بچوں کی بہت یاد ستا رہی تھی، وہ زور زور سے میاؤں 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 کرنے لگی۔ اماں نے ایک بار پھر ڈنڈا اٹھایا اور بلی کو مارنا شروع کر دیا۔ سفیان نے جب یہ دیکھا تو اسے برداشت نہیں ہوا۔ اس نے دادی کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین لیا اور کہنے لگی، دادو، خدا کا کچھ تو خوف کریں، ایک تو اس کے بچوں کو اس سے جدا کر دیا ہے اور دوسرا اسے بھی یہاں نہیں رہنے دیتی آپ۔ اماں نے ڈنڈا اٹھایا اور غصے سے ڈانٹا، کہا، دفع ہو جاؤ، جاؤ جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ سفیان نے بلی کو اٹھایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ دادوں سے بہت زیادہ ناراض تھا، کیونکہ اس کو بالکل بھی یہ بات پسند نہیں تھی کہ وہ اس کی پالتو بلی کو اس قدر مارے اور اس کے بچوں کو آلریڈی وہ اس سے الگ کر چکی تھی۔ سفیان کی امی صبح ناشتہ بنانے کے لیے اٹھیں تو انہیں ساس کے کمرے سے عجیب غریب آوازیں سنائی دیں۔ وہ بھاگ کر ان کے کمرے میں گئیں تو دیکھا کہ اماں ٹیڑھی میڑھی زمین پر پڑی ہیں اور ان کی ایک سائڈ مفلوج ہو چکی ہے اور بار بار سر اوپر اٹھا رہی ہیں، لیکن انہیں اٹھا نہیں جا رہا۔ اتنے میں سفیان بھی کمرے میں آ گیا۔ دونوں نے مل کر اماں کو اٹھایا اور بستر پر لٹا دیا۔ سفیان نے امی کی طرف دیکھا اور کہا، امی جان سے کہا کہ یہ بلی کو مارنے کی سزا ہے۔ سفیان کی امی کہنے لگی، چھوڑو ان باتوں کو، پہلے ڈاکٹر کو بلاؤ۔ جب اماں نے پوتے کے منہ سے الفاظ سنے تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے اور انہیں شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ رونے لگیں اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ انہوں نے بلی کے بچوں کو بلی سے جدا کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ٹانگ ایک بازو سے محروم کر دیا تھا اور وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھیں۔ خود اپنے آپ کو، اپنے جسم کو ہلا بھی نہیں سکتی تھیں، بس اللہ سے
دل ہی دل میں رو کر بہت زیادہ دعائیں کر رہی تھیں اور اپنی کی ہوئی غلطی کی سزا مانگ رہی تھیں۔ جس طرح انسان اپنے بچوں کی خاطر ہر ظلم برداشت کرتا ہے اور ہر مشکل سے گزر جاتا ہے، اسی طرح انسان بھی اپنے بچوں کے لیے حیوان بھی اپنے بچوں کے لیے ایسے ہی جذبات رکھتا ہے، چاہے کوئی انسان ہو یا حیوان، سب کو ان کے بچوں سے بہت زیادہ پیار اور لگاؤ ہوتا ہے۔ جی پیارے بچوں، اگر آپ کو میری اسٹوری پسند آئے، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک